مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر آپ اس کو روایت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہوتی ہے اور دل کی جو صفائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس قدر نجات دلائے جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے عذاب کو روکتا ہے. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو جو روکنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. صحابہ اکرام نے یہاں پر ایک سوال کیا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کیا جہاد بھی نہیں؟ یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا جہاد بھی اس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں روک سکتا جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے عذاب کو روکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، اگرچہ مجاہد اس قدر لڑائی کرے، لڑنے والا اس قدر لڑتا رہے کہ اس کی جو تلوار ہے وہ میدان جنگ میں ٹوٹ جائے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی لڑائی کے بعد بھی، کہ لڑنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی میدان جنگ میں، اتنی لڑائی کے بعد بھی جہاد اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اس قدر نہیں روک سکتا جس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اس کی پکڑ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی بارگاہ میں آنا، اپنی زبان اور اپنے دل کو اس کی ذکر کے اندر مگن کر دینا، اس کی یاد کے اندر ان کو لگا دینا، یہ انسان کے لیے اطمینان قلب بھی ہے اور انسان کی نجات کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اب دل کا سکون انسان کو یہ بھی حاصل ہو جائے گا اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے. دوسری چیز جو انسان کو حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے نجات بھی انسان کو حاصل ہو جائے گی. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ انسان کی جو دنیا ہے وہ بھی سکون میں گزرے گی، دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی راحت میں گزرے گی، اور انسان کا جو آخرت کا معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اس سے بھی بچ جائے گا. اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ یاد کرو اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ، اور اس طرح یاد کرو کہ آپ دنیا سے کٹ کے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو. یہاں پر دنیا سے الگ تھلگ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ رہبانیت اختیار کر لے، کہ بندہ اپنے گھر والوں کے حقوق و فرائض کو چھوڑ دے، بندہ دنیا کے جو باقی اس کے معاملات ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی محنت مشقت ہے، اس کے گھر کے باہر کے معاملات ہیں، اس کے معاشرے کے معاملات ہیں، وہ سب کو چھوڑ کے رہبانیت اختیار کر کے جنگل یا پہاڑ میں بیٹھ کے ذکر کرتا رہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اور تنہائی میں بیٹھنے کا سب سے جو زبردست وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کہ انسان رات کے پچھلے پہر اٹھے، پچھلے پہر اٹھ کے انسان اپنی زبان سے بھی رب کو یاد کرے اور انسان اپنے دل سے بھی رب کو یاد کرے. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے یہ بھی راحت میں آ جائے گی، اور انسان کی جو آخرت والی زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو بچا لیا جائے گا.